ہماری ماں جب گھومنے جاتی 1 کلومیٹر ہم ایک چیک پوسٹ دیکھتے ہیں، چیک پوسٹ سے پہلے 1 کلومیٹر پہلے ہم آیت الکرسی پڑھنا شروع کرتے ہیں کہ اللہ یہ چیک پوسٹ آ رہا ہے، ہماری عزت ہماری جان کی حفاظت فرما دے۔ یہ چیک پوسٹ کس کا ہوتا ہے؟ ہمارے ہی شہریوں، ہمارے ملک کے اداروں کا ہوتا ہے، لیکن ہمیں خوف ہے کہ یہ مجھے بے عزت کرے گا، میری ماں کو گالی دے گا۔ ہم کہتے ہیں جتنے چیک پوسٹ ہیں آج بلوچستان میں، اگر یہ تعلیمی ادارے ہوتے تو ہم تعلیم میں ہمارے نوجوان اچھے ہو جاتے۔ اگر یہ چیک پوسٹ ہمیں نہیں دو، ہمیں تعلیمی ادارے دے دو، ہمیں قلم اور کتاب دے دو، ہمارے بچوں کو پڑھاؤ، ہنر سکھاؤ بچوں کو، انصاف ہمیں دو۔ اگر میرے بیٹے نے کوئی جرم کیا ہے، آپ کا جو ملک کا جو قانون ہے اس کے مطابق ٹریٹ کرو، پھانسی بھی دے دو چاہے۔ دیکھیں کم سے کم لاپتہ تو نہ کرو، لاپتہ کرنا قانون کے خلاف ورزی ہے، شریعت کے خلاف ورزی ہے۔ بلوچستان کی ماں ریاست سے یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ میرے بیٹے کی لاش دے دو تاکہ میں اس کو دفنا سکوں، تاکہ میں روزانہ مرنے سے ایک دفعہ مر جاؤں۔ محسن نقوی صاحب نے کہا گئے تھے کہ ایک ایس ایچ او کی مار ہے، ایک ایس ایچ او کی مار پتہ ہے؟ ایک ایس ایچ او کی جو محسن نقوی کی حکومت تھی، وہاں 24 گھنٹے میں صرف 4 گھنٹے 20 گھنٹے وہاں حکومتی ریٹ ہے نہیں۔ بلوچ و پنجابی کوئی نفرت نہیں ہے، وہ آپس میں کوئی تنازع نہیں ہے۔ یہ وہاں اگر سال میں 700 لوگ مرتے ہیں، اس میں 700 میں سے 600 بلوچ اور پشتون ہیں، 30 پنجاب کے ہیں۔ وہاں اگر 1000 مرتے ہیں تو 50 پنجاب کی آبادی ہوگی اور 900 بلوچ اور پشتون ہیں۔ اس لیے پورے قتل عام پر یاد کرنے اسلام آباد جا رہے ہیں کہ اسلام آباد والوں ہمارے بچوں کو کیوں یتیم کرتے ہو، کیوں میدان جنگ بنایا، میری بہنوں کو کیوں بیوہ کرتے ہو، کیوں قانون پہ عمل درآمد نہیں کرتے، کیوں آپ کا ریٹ موجود نہیں ہے؟ وہ سوئی کا وہ گیس جو کراچی تک پورے پنجاب کے پی تک پہنچ سکتا ہے، سوئی کا بلوچستان چھوڑے، سوئی کا اپنے علاقے میں کیوں نہیں ہے؟ آج فخر سے پورا پاکستان کہتا ہے کہ میں ایٹمی قوت ہوں۔ کس کے سینے میں یہ تجربہ ہوا؟ یہ تجربہ کس کے سینے پہ ہوا؟ ہمارے سینے پہ ہوا نا، ہماری سرزمین میں اس کا تجربہ ہوا، آج ملک فخر کرتا ہے۔ اچھا چاگی کلو کینسر کے مریض آج نہیں ہے؟ ہم اسلام آباد جا رہے تھے کہ میری ماں کو نہیں گالی دو، میری بہن کو۔ ہم پاکستانی 1,40,00,000 وہاں آبادی ہے، اس کی ماں نے کیا جرم کیا ہے کہ آپ چوکوں پر اس کی ماں کو ایسی گندی گندی گالیاں دیتے ہو کہ ہماری کان نہیں سن سکتے؟ ہم کہتے ہیں جتنے چیک پوسٹ ہیں آج بلوچستان میں، اگر یہ تعلیمی ادارے ہوتے تو ہم تعلیم میں ہمارے نوجوان اچھے ہو جاتے۔ اگر یہ چیک پوسٹ ہمیں نہیں دو، ہمیں تعلیمی ادارے دے دو، ہمیں قلم اور کتاب دے دو، ہمارے بچوں کو پڑھاؤ، ہنر سکھاؤ بچوں کو، انصاف ہمیں دو، ہمیں انصاف دو۔ ہماری مائیں ابھی اسلام آباد میں، ہماری مائیں جو ہے نا، بچوں کی تصویر ہر عید کے دن آتے ہیں، عید کے دن ہم خوشی نہیں ہے وہ بیچے کہ ہم جو کپڑے پہن رہے ہوتے ہیں، وہ ماں سڑک پر ہوتی ہے کہ میرے جو پیارا بچہ مجھے دے دو۔ ہم یہ کہتے ہیں، ہمارے لواحقین بھی کہتے ہیں، لاپتہ افراد کے خاندان والے کہتے ہیں، اگر میرے بیٹے نے کوئی جرم کیا ہے، آپ کا جو ملک کا جو قانون ہے اس کے مطابق ٹریٹ کرو، پھانسی بھی دے دو چاہے۔ دیکھیں کم سے کم لاپتہ تو نہ کرو، لاپتہ کرنا قانون کے خلاف ورزی ہے، شریعت کے خلاف ورزی ہے۔ کہ والدین کو پتہ نہیں ہے میرے بیٹے نے کیا جرم کیا ہے، اور والدین کو پتہ نہیں ہے میرا بیٹا کہاں پر ہے، والدین کو پتہ نہیں ہے میرا بیٹا زندہ بھی ہے مردہ بھی ہے۔ کسی والد کا حق نہیں ہے قانونی کہ اس کو پتہ چل جائے کہ میرے بیٹے کس جرم کی وجہ سے لاپتہ ہے، کس جرم کی وجہ سے اس کو اٹھایا گیا، کس جرم کی وجہ سے پھر اس کی لاش ملتی ہے۔ کئی دن آتے ہیں کہ لاش پھر فلاں جنگل سے ملا، فلاں جنگل سے ملا، فلاں جنگل سے ملا نوجوان کی لاش۔ ہمارے نوجوان لوگوں کا، لواحقین کا یہ ہے کہ جو لاپتہ نوجوان ہیں ان کے وہ لوگوں کو بتائیں۔ ابھی جو ہمارے آپ کو لاہور ہائی کورٹ بار میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں، ابھی ہمارے والدین کیا کہتے ہیں؟ جس کے بچہ لاپتہ، والدہ، ہم سب کی والدہ ہیں، ہم سب کی ماں ہیں۔ ایک ماں کی کیا احساسات ہوں گے؟ ابھی بلوچستان کی ماں کیا مطالبہ کرتی ہے؟ وہ اپنے زندہ نوجوان کا مطالبہ نہیں کر رہی کہ میرے لاش دے دو بیٹے کا۔ آپ بتائیں نا، کوئی بھی اپنی ماں سے پوچھے کہ وہ اپنے مردہ بیٹے کی مطالبہ کر سکتی ہے؟ آج بلوچستان کی ماں ریاست سے یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ میرے بیٹے کی لاش دے دو تاکہ میں اس کو دفنا سکوں، تاکہ میں روزانہ مرنے سے ایک دفعہ مر جاؤں، روزانہ تڑپنے سے میں ایک دفعہ میں مر جاؤں۔ وہ اپنے بیٹے کی لاش کا مطالبہ ریاست سے کر رہی ہے کہ مجھے لاش دے دو، اس نے جرم کیا جو بھی مار کے مجھے دے دو، واپس کر دو۔ اس طرح کی غیر قانونی انصاف نہ ہونا، ظلم اور جبر ہے، ناانصافی، انسانی حقوق نہیں ہے، سیاست نہیں ہے۔ وہاں جمہوری میں پارلیمنٹ کا ممبر ہوں 1.5 سال سے، ہم سے کوئی نہیں پوچھا جاتا بھی بلوچستان میں امن کیسے قائم ہوگا۔ بلوچستان میں آج بلوچستان میں مسلح تحریک کی ہیں۔ بلوچستان میں ابھی حکومتی جو ریٹ ہے نا، محسن نقوی صاحب نے کہا گئے تھے کہ ایک ایس ایچ او کی مار ہے،
ایک ایس ایچ او کی مار پتہ ہے، ایک ایس ایچ او کی جو محسن نقوی کی حکومت تھی وہاں 24 گھنٹے میں صرف 4 گھنٹے 20 گھنٹے وہاں حکومتی ریٹ ہے نہیں. وہ خود آرڈر جاری کرتے ہیں اور سرکولر ہمارے پاس موجود ہے کہ دوپہر 12 بجے سے لے کر صبح 8 بجے تک شاہراہوں پہ کوئی نہ جائے، کوئی نہ گھومے، کوئی مسافر بس ہوا سفر نہ کرے. وہ ایک ریاست جہاں 20 گھنٹے اس کی ریٹ ہی نہیں ہے اور صرف 4 گھنٹے اس کی ریٹ ہے، اور وہ دعوے ایسے کرتے ہیں کہ سچوں کی مار ہیں، فلانی ہے، ایسی باتیں تو میڈیا کے سامنے کرتے ہیں جیسے ریاست یہ لوگ چلا رہے. ہم آئے ہیں اس لیے کہ ہم کیوں مر رہے ہیں. اسلام آباد والوں سے ہم پوچھیں کہ بلوچستان کو میدان جنگ کیوں بنایا ہے، بلوچستان میں ہمارے حکومتی ریٹ کیوں نہیں ہے، ہمارے بچے کیوں محفوظ نہیں ہیں. صرف بلوچستان والے نہیں مر رہے، صرف پنجاب کے لوگ بھی وہاں رہتے ہیں، بڑی تعداد میں رہتے ہیں. پنجاب کی آبادی بھی بہت بڑی تعداد وہاں موجود ہے. وہاں بلوچ پشتون لڑائی نہیں ہے، وہاں بلوچ پشتون یہ بلوچ و پنجابی کوئی نفرت نہیں ہے، وہ آپس میں کوئی تنازع نہیں ہے. یہ وہاں اگر سال میں 700 لوگ مرتے ہیں، اس میں 700 میں سے 600 بلوچ اور پشتون ہیں، 30 پنجاب کے ہیں. وہاں اگر 1000 مرتے ہیں تو 50 پنجاب کی آبادی ہوگی اور 900 بلوچ اور پشتون ہیں. اس لیے تو پورے قتل عام ہے وہاں جاری ہے. اس میں ہر آبادی لوگ، ہزارہ بھی مر رہے ہیں، بلوچ بھی مر رہے ہیں، پشتون بھی مر رہے ہیں، پنجابی بھی مر رہے ہیں، سندھی بھی مر رہے ہیں، ہر پاکستانی وہاں مر رہا ہے. لیکن ہمیں قاتل کون ہے؟ ابھی چند مہینے پہلے آپ نے میڈیا میں دیکھا ہوگا، مصور کاکڑ ایک 9 سالہ بچہ امی نے تیار کیا، بستہ جیب کندھے پہ رکھا، وین میں بٹھایا، وین کے اندر سے اس بچے کو اتارا. 3 مہینے ہم احتجاج کرتے رہے. چند مہینے بعد اس کی مستوں کے جنگل میں اس مصور کاکڑ کی لاش ملی. 9 سالہ بچہ، معصوم بچہ، اس کی لاش ملی. پورا نظام، پوری ریاست جہاں 83 ارب روپے ہم سیکورٹی پہ، ہیلتھ پہ کم ہے، ایجوکیشن پہ کم ہے، ہم 83 ارب روپے ہم صرف بلوچستان کی سیکورٹی پہ ہم خرچ کرتے ہیں سالانہ. ہر کلومیٹر پر چیک پوسٹیں، ہر جگہ ہماری توہین اور تذلیل ہوتی ہے. پھر بھی ہمارے بچے، ہمارے لوگ، ہمارے مزدور، تمام اقوام کے لوگ محفوظ نہیں ہیں. بتخوری عام ہے، کرپشن عام ہے، کمیشن خوری عام ہے. تو ہم فریاد کرنے اسلام آباد جا رہے ہیں کہ اسلام آباد والوں ہمارے بچوں کو کیوں یتیم کرتے ہو، کیوں میدان جنگ بنایا، میری بہنوں کو کیوں بیوہ کرتے ہو، کیوں قانون پہ عمل درآمد نہیں کرتے ہو، کیوں آپ کا ریٹ موجود نہیں ہے. کرپشن آپ کرتے ہو، لیکن کرپشن کرتے ہو کہ محفوظ تو بناؤ، ہماری جان مال عزت آبرو محفوظ بناؤ. آج بلوچستان کی جو شاہراہ ہے، ہماری ماں جب گھومنے جاتی، 1 کلومیٹر ہم ایک چیک پوسٹ دیکھتے ہیں، چیک پوسٹ سے پہلے 1 کلومیٹر پہلے ہم آیت الکرسی پڑھنا شروع کرتے ہیں کہ اللہ یہ چیک پوسٹ آ رہا ہے، ہماری عزت ہماری جان کی حفاظت فرما دے. یہ چیک پوسٹ کس کا ہوتا ہے؟ ہمارے ہی شہریوں، ہماری ملک کے اداروں کا ہوتا ہے. لیکن ہمیں خوف ہے کہ یہ مجھے بے عزت کرے گا، میری ماں کو گالی دے گا، میری بہن کو گالی دے گا، میرے بزرگ کو مرغا بنائے گا، میرے عالم دین کو مرغا بنائے گا، میرے ٹیچر کو مرغا بنائے گا، میرے معتبر کو مرغا بنائے گا. میں گوادر کا ایم پی ہوں، گوادر شہر کی میں حالت بتاؤں جہاں میں خود ایم پی ہوں، وہاں 5-6 دفعہ میں اپنا تعارف کراتا ہوں جہاں میں خود ایم پی ہوں. وہاں کا عام لوگوں کا کیا حال ہوگا، وہاں کے عام غریب کا کیا حال ہوگا کہ وہاں کا منتخب نمائندہ روزانہ 5 دفعہ اپنا تعارف کراتا ہے کہ میں ایم پی ہوں. میں اپنا کارڈ دکھاتا ہوں، دن میں 5 دفعہ میں اپنے ہی حلقے میں جہاں لوگوں نے 1000-25,000 لوگوں نے مجھے ووٹ دے کر منتخب کیا ہے، وہاں روزانہ میں اپنا شناختی کارڈ دکھاتا ہوں کہ میں ہدایت الرحمان ہوں، گوادر کا ایم پی ہوں. تو آپ بتائیں وہاں کے غریب کا کیا حال ہوگا، وہاں کے مزدور کا کیا حال ہوگا، وہاں کے عام ماہی گیر کا کیا حال ہوگا، وہاں کے عام غریب کا کیا حال ہوگا کہ دن میں منتخب لوگوں کی حالت ہے. منتخب لوگ جہاں سیکورٹی ساتھ ہے، پولیس والا ساتھ ہے، اسکواڈ ساتھ ہے، اس کو بھی روکا جاتا ہے، اس کو بھی پوچھا جاتا ہے کہ آپ کون ہیں، آپ کہاں سے آ رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، کیا کرتے ہو، پورا تعارف ہم سے پوچھا جاتا ہے. تو عام لوگوں کیا حال ہوگا؟ یہی تذلیل ہے، یہی ذلت ہے، وہی بد انتظامی ہے، وہاں قتل عام ہے، موت گھوم رہی ہے. انہی چیز معدنیات ہمارے پاس ہے. پاؤں کے نیچے سونا ہے، بھوک ہے، پاؤں کے نیچے سونا ہے. وہی سوئی گیس جو سن 58 میں نکلا، پورے پاکستان میں گیس فراہم کر رہے، سوئی کے لوگ، سوئی ہے جہاں علاقہ ہے وہاں کے لوگ آج لکڑی کی ظلم نہیں ہے، یہ زیادتی نہیں ہے، یہ حکمران نہیں تھی. وہ سوئی کا وہ گیس جو کراچی تک، پورے پنجاب کے پی تک پہنچ سکتا ہے، سوئی کا بلوچستان چھوڑے، سوئی کا اپنے علاقے میں کیوں نہیں ہے؟ کیوں وہ لوگ لکڑی جلاتے؟ ان کا حق نہیں تھا؟ وہ علاقے کے لوگ نہیں؟ اتنا زیادتی، اتنا ظلم. ایٹمی دھماکہ تو چاگی میں ہو سکتا ہے کہ میں ایٹمی دھماکے کا تجربہ بلوچستان میں ہوا نا. آج فخر سے پورا پاکستان کہتا ہے کہ میں ایٹمی قوت ہوں. کس کے سینے میں یہ تجربہ ہوا؟
یہ تجربہ کس کے سینے پہ ہوا؟ ہمارے سینے پہ ہوا نا، ہماری سرزمین میں اس کا تجربہ ہوا، آج ملک فخر کرتا ہے۔ اچھا چاگی کے لوگ کینسر کے مریض آج نہیں ہیں؟ آج چاگی کے لوگ جو ہے نا آج تڑپ نہیں رہے؟ جہاں پہ میرے سینے میں ایٹمی دھماکے کا تجربہ ہو سکتا ہے، اسکول نہیں بن سکتا، اسپتال نہیں بن سکتا، بجلی نہیں مل سکتا، انصاف نہیں مل سکتا، مجھے عزت نہیں مل سکتی۔ جس سینے میں ہوگا وہ میرا سینہ ہے، میری وجہ سے آپ آج ایٹمی قوت ہے، مجھ پر تجربہ کیا گیا نا، میرے سینے میں بلوچستان کی سرزمین پہ تجربہ کیا گیا نا، میرے بلوچستان کی مجھے کیوں حقوق نہیں دیتے؟ مجھے عزت کیوں نہیں دیتے؟ مجھے انصاف کیوں نہیں دیتے؟ ہم اسلام آباد جا رہے تھے کہ میری ماں کو نہیں گالی دو، میری بہن کو، ہم پاکستان 1,40,00,000 وہاں آبادی ہے، اس کی ماں نے کیا جرم کیا ہے کہ آپ چوکوں پر اس کی ماں کو ایسی گندی گندی گالیاں دیتے ہو کہ ہمارے کان نہیں سن سکتے؟ ان کی بہن کو اتنی گندی گندی گالیاں دیتے ہو کہ ہمارے کان نہیں سن سکتے؟ میں خود پارلیمنٹ کا ممبر ہوں، میری ماں کو نہیں بخشا ہے، جو عام لوگوں کا کیا ہوگا؟ میری ماں کو، میں اپنی ماں کے ساتھ بیٹھتا ہوں، بوڑھی ماں کے ساتھ، وہ گالی ہوں، جو مجھے کہا کہ تمہاری ماں کے ساتھ ایسا کروں گا، میں اپنی ماں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا، جو پارلیمنٹ والا ہوں، پارلیمنٹیرین ہوں، جمہوریت کی بات کرتا ہوں، سیاسی بات کرتا ہوں، پاکستان کی بات کرتا ہوں، پاکستان کا جھنڈا میرے ہاتھ میں، میرے ہاتھ پاکستان میں جھنڈا، میری ماں محفوظ نہیں ہے، میری بہن محفوظ نہیں ہے، میرے بزرگ محفوظ نہیں ہے، تو آپ کیوں یہ اس طرح کے پاکستان کو، بلوچستان کو کہاں لے جانا چاہتے ہیں؟